بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہو گئے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ دوستو، والدین کے شکر گزار رہیے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جانفشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت مندی اور احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ دوستو، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجیے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ ہی کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اس طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ دوستو، دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہانوں کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہانوں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ دوستو، ماں باپ کا ادب احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ قرآن میں ہے، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا، جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا۔ ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبہ کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت، اجر آخرت سمجھیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا بہت بڑا ہے اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گراں ہوں۔
بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت ہی کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرے مال میں سے کچھ لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیجیے، ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے، البتہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے اور ان کا کہا ہرگز نہ مانیے۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی، یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ہے، ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال و زار پر رحم کی نظر کر۔ شکریہ۔